آپ کو پتا ہے یہ ولایت کا سسٹم کیوں بنایا گیا؟ یہ اسی لیے بنایا گیا کہ اس سسٹم سے متصل رہو، تاکہ یہ وہ سسٹم ہے جو تمہیں اسکین کرتا ہے اور تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ غلطی ہم کریں گے، لازمی کریں گے، یہ خدا کو بھی پتا ہے کہ ہم غلطی کریں گے، لیکن اسی لیے یہ سسٹم ولایت کر دیا کہ اس سے جڑ جاؤ، اس سے متصل رہو، کہ یہ تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور پھر تم توبہ و استغفار کرو گے اور اپنی غلطیوں کو مٹاؤ۔ بتائیے دنیا میں کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی بھی ایسا ہے جو آپ کو بتا سکے، آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی روح کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، آپ کو یہ گناہ کر کے آئے؟ بتائیے کوئی ہے ایسا؟ اسی لیے ولایت کا سسٹم جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ یہ صرف ولایت ہے کہ جو آپ کو مشکل سے نکالتا ہے، اس مشکل سے کہ میرا نفس کس مشکل میں، کس برائی میں ہے، اس سے کون نکالے گا؟ امام ہے ہی اسی لیے۔ اب دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا، امام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، بہت احتیاط کرتا ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہماری ولایت کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کیا بنا؟ کیونکہ وہ ولایت کو نہیں مانتا، مولا کو نہیں مانتا تھا۔ فرمایا بتاؤ ولایت کے سلسلے میں کہاں تک پہنچا تھا؟ کہا مولا ابھی سوچ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا ابھی سوچ رہا ہے کہ آپ کو مانے نہ مانے، ابھی ولایت کے سسٹم پہ نہیں آیا، لیکن مولا بہت احتیاط کرتا، بہت پرہیزگار ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر اتنی ہی احتیاط کرتا ہے تو فلاں دن فلاں جگہ فلاں دریا پر غلطی کیوں کی؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ کیوں یہ سسٹم ضروری ہے؟ جو غلطی آپ کر کے آئے ہیں وہ یہ سسٹم بتائے، وہ امام بتائے، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اب جب اس نے جا کے اپنے بھائی کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا، اس کا رنگ اڑ گیا، اس لیے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہاں تو کوئی تھا بھی نہیں جو اسے دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ وہ آیا امام کے قدموں پہ گرا اور پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو آپ غلطی کریں تو وہ آپ کو بتا دے کہ آپ اس کو درست کیسے کریں گے۔ جو نفس آپ کا غلطی کرے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سسٹم بتا دے کہ آپ کی غلطی ٹھیک کیسے ہوگی۔ یہ صرف ولایت کا سسٹم ہے۔ دیکھیے قمر ایک مرتبہ مولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، مسجد کوفہ کی طرف جانے۔ قمر کہتے ہیں کہ راستے میں ہم ایک گلی میں سے گزرے، وہاں چھت پر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، بڑی خوبصورت آواز، بڑا خوبصورت لہر۔ قمر کہہ رہے کہ میرا دل چاہا کہ مولا آگے چلے جائیں اور میں رک جاؤں اور میں سنوں۔ تو امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ قمر جو تم سوچ رہے ہو، یہ تمہاری سوچ جو تمہیں آئی ہے مجھے پتا چل گیا کہ تم یہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس قاری کو یہ اس کی قنت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ جو اتنی خوبصورت آواز ہے یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچانا۔ قمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات میں نے اپنے رکھ لی کہ مولا سے پوچھوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنی خوبصورت آواز ہے، ایسا قاری ہے، کیوں اس کو یہ آواز فائدہ نہیں دی؟ کہتے ہیں کہ مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، لوگ مولا سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ میں نے کہا چلو اچھا موقع ہے، ابھی مولا مصروف ہے، میں دوبارہ اسی گلی میں آ گیا اور دیکھا کہ وہ قاری جو ہے وہ چھت سے اتر رہا ہے۔ تو میں نے جا کے اس سے سلام دعا کی، اس سے تعریف کی کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کی قرآن بہت اچھی ہے، اور پھر میں نے کہا کہ یقیناً آپ کا قرآن پر ایمان کی یقین بھی بہت بلند ہوگا جب آپ ایسی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل، بحیثیت مسلمان میرا قرآن پر بہت اعتقاد اور یقین ہے، اور پھر تو آپ کا خدا کی وحدانیت پر بھی بہت یقین ہوگا۔ کہا کہ ہاں بالکل خدا کی وحدانیت پر یقین ہے، اور پھر تو آپ کا رسالت پر بھی بہت یقین ہوگا۔ کہا کہ بالکل، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ کہا یہ بتائیے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، ضروری تو نہیں کہ
قرآن سے متعلق ان سے رجوع کیا جاتا. اب قمر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ کیوں مولا فرما رہے تھے کہ اس کو اس کی قلت فائدہ نہیں پہنچا. چنانچہ قمر نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو واپس مسجد کی طرف آ گئے. اب مولا نے دیکھا تو کہا ہاں تسلی ہو گئی تمہیں. امام نے جیسے قمر کو دیکھا کہا تسلی ہو گئی. کہا مولا آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قمر یاد رکھو کہ روز الست جب پروردگار نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اقرار لیا تھا، سب سے پہلے اقرار لیا اپنی وحدانیت کا. کہا قمر جس نے اقرار کیا اس کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لیا. جس نے اقرار کیا اس کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے. اس قاری کی آواز آج میں نے تیسری دفعہ سنی. میں سمجھ گیا کہ یہ 2 گواہیوں والا ہے، کیونکہ اس کے بعد خدا نے میری ولایت کا اقرار کیا. اب جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس کی آواز میرے کان میں محفوظ ہے، لیکن اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا. آج اس کی آواز میں نے تیسری مرتبہ سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ 2 گواہیوں والا ہے. اور یہ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو اس کی تلاوت اور یہ قرأت اور یہ خوبصورتی آواز کی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب تک آپ وہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا دیکھیں گے، خدا کا سسٹم ہے، جو خدا وحدانیت کا سسٹم دے رہا ہے، جو رسالت کا سسٹم دے رہا ہے، اسی نے سسٹم ولایت کا دیا. اب آپ کہیں گے ہم تو 2 سسٹم دے دیں گے اور تیسرے سسٹم میں ہم داخل ہی نہیں ہونا چاہتے، تو پھر تو آپ 2 سسٹم جو اوپر کے ہیں اس سے بھی آپ فارغ ہیں. ضرور پڑھ لیجیے بابا.